بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی، موت اور انسان، آئینہ قرآنی میں، کتاب ڈاکٹر اسرار احمد۔ زندگی محض عناصر میں ظہور ترتیب ہی کا نام ہے، اسی طرح موت زندگی کے خاتمے کا نام ہے۔ ہم اپنی زندگی کو امروز و فردا کے پیمانوں میں ناپیں اور حسرت سے پکار اٹھیں کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے تو انتظار میں۔ اس مسئلے کا حل کا دارومدار اس پر ہے کہ آیا ہم محض عالمی محسوسات تک محدود رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور صرف حواس خمسہ کی محدود دریافتوں پر اکتفا کرتے ہیں، یا عقل و وجدان کی قوتوں کو بھی کام میں لاتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی کو پانے کی صحیح کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں حیات تصورات کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: ہمارے لیے زندگی نہیں مگر یہی دنیا کی، اور ہم کو پھر نہیں زندہ ہونا، کچھ نہیں بس یہی ہمارا جینا ہے دنیا کا، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور انہیں ہلاک ہوتے ہیں مگر صرف گردش زمانہ سے۔ اور ان کے ذہن کی پستی اور علم کی کوتاہی پر ان الفاظ میں تبصرہ فرماتا ہے: یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، بس یہیں تک پہنچ ہے ان کے علم کی۔ کیا واقعی زندگی بس اسی مختصر سے وقفے کا نام ہے؟ ہمارے واسطے خمسہ یقین ولادت کے ماقبل اور موت کے ما بعد کے بارے میں بالکل لاچار اور بے بس ہیں، لیکن کیا عقل انسانی اسے باور کرواتی ہے اور وجدان اسے قبول کرتا ہے؟ ذرا آنکھیں کھول کے اس وسیع اور اس کائنات کی عظمت و وسعت کو تصور کریں تو کیا اس کی حقیقت بس یہی کچھ ہے کہ بچپن کے اور بڑھاپے کے مابین ایک تھوڑے سے وقفے؟ جان لو کہ دنیا کی زندگی لعب و لہو ہے۔ جو کوئی حیات انسانی کے اس تصور پر مطمئن ہو سکتا ہو، آخر سطح ارض پر انسان ہی تو نہیں بستے، تعداد حیوانات چرند پرند بھی یہیں رہتے ہیں، تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اور خود انسانوں میں ایک گروہ کثیر انسان نما حیوانوں ہی کا ہو۔ وہ دل رکھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے، آنکھیں رکھتے ہیں پر دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہیں پر سنتے نہیں۔ وہ حیوانوں کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے۔ وہی الہی تو انہیں زندہ ہی کو تسلیم نہیں کرتی۔ کیوں تم مردوں کو نہیں سن سکتے اور نہ ہی بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو؟ حقیقی حیات کروٹیں لے رہی ہو اور جنہیں خود اپنے اندر ہی کی کوئی چیز اپنی عظمت کی جانب اشارے کرتی محسوس ہو، ان کے ضمیر پر جب نزول کتاب ہوتا ہے تو حقیقت حیات کی گرہ کھلتی ہے اور وہی الہی کی بدلی سے حقائق کی بارش ہوتی ہے، تو ان کی عقل و وجدان کی پیاس زمین کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اسے بہینہ وہی چیز مل گئی ہو جس کی اسے پیاس تھی۔ اور تب وہ حیات انسانی جو حواس خمسہ کی بندگی میں کھٹے کر جوئے کم آب نظر آتی تھی، ذہنی انسانی کے اون کے چنگل سے آزاد ہوتے ہی ایک بحر بیک رنگ کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اور یہ حیات دنیاوی جو لا علمی اور بے خبری میں اصل حیات قرار پا گئی تھی، سکڑ اور سمٹ کر اصل کتاب حیات کے محض ایک دیباچے اور مقدمے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور انسان کے اس عظیم ہجوم پر نظر ڈالتے ہوئے یہ حیات دنیاوی کے لہو و لعب ہی کو اصل حیات قرار دیے بیٹھا حسرت کے ساتھ پکارتا ہے:
کاش کہ یہ جانتے۔ کچھ نہیں، بس تم دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو ترجیح دیتے ہو۔ اللہ اللہ، کیا انقلاب ہے! کہاں یہ ذہن کی تنگی اور زندگی بس یہی زندگی ہے؟ بدقسمتی سے آخوی زندگی کے ماننے والوں میں بھی بہت کم بلکہ شاذ ہی ایسے ہیں جو اس کے جاننے والے ہوں۔ اس کا ماننا جس قدر آسان ہے، جاننا اسی قدر دشوار ہے۔ ماننا تو محض توارث سے بھی مل جاتا ہے، لیکن جاننے کے لیے اپنے طرف ذہنی کو وسیع و عمیق کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا موقع آج کی مادہ پرست دنیا میں کسے نصیب ہے؟ لیکن حیات دنیا کی یہ ساری بے بساطی اور کم آئے گی حیات اخروی کے مقابلے میں ہی ہے، ورنہ بجائے خود کے یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ ذرا غور کرو، جو کتاب حکیم موت کو بھی ایک مثبت حقیقت قرار دیتی ہے، اور جو حیات ہی کی طرح تخلیق کے مراحل سے گزر رہی ہے۔ قرآن حکیم میں حیات دنوی کو حیات انسانی کا ایک امتحانی وقفہ قرار دیا گیا ہے۔ بنایا جینا اور مرنا تاکہ تم کو جانچے کون ہو تم۔ میں اچھے کام کرتا ہے کام، یہی ہے امتحان کا نتائج آخرت میں برآمد ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو آخرت کی کھیتی سے تعبیر فرمایا ہے۔ فرض یہ کہ آخرت سے مل کر دیکھو تو حیات دنوی میں ایک ٹھوس حقیقت ہے، اور بصورت دیگر اس کا کوئی حقیقی وجود ہی نہیں رہ جاتا۔ آخرت سے قطع نظر حیات دنوی کی حقیقت اس کے سوا اور کیا ہے کہ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی یہی ہے، کھیل اور تماشا اور بناؤ اور برائیاں کرنی آپس میں اور بہتان ڈھونڈنی مال کی اور راحت کی، لیکن بچپن کے کھیل کود، نوجوانی کی آرائش اور زیبائش اور بناؤ سنگار، شباب کے فخر و مباحات اور کوہرت کے تکاثر و اموال اولاد کے انہی ادوار سے گزرتے ہوئے ایک ذرا ہوش میں آنے سے حیات دنوی ایک حقیقت کبریٰ اور نعمت غیر مترقبہ کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے، اور اگر یہ ہو جائے تو بس یہی اصل حیات ہے۔ پھر مرو گے اس پیاسے کی موت جو شراب کو پانی سمجھ کر دیوانہ وار دوڑتا رہا، حتیٰ کہ انتہائی حسرت و یاس کی حالت میں جان دے دی۔ اور جو لوگ منکر ہیں ان کے کام جیسے ریت جنگل میں پیاسا جانے اس کو پانی یہاں تک جب پہنچا اس کو کچھ نہ پایا، اور اللہ کو پایا اپنے پاس تو اس نے پورا چکا دیا اس کا حساب۔ اور وہاں اٹھو گے اس حال میں کہ زبان پہ ربی لہم خشتنی اعمہ کا شکوہ ہوگا، اور پھر رہو گے ابد الآباد تک اس حال میں کہ نہ زندوں میں رہو گے اور نہ مردوں میں، پھر نہ مرے گا اس میں نہ جیے گا، نہ عذاب کی سختی جینے ہی دے گی اور نہ موت ہی آئے گی اس سے چھٹکارا دلا دے، نہ چکیں گے وہ اس میں موت، وہ پچھلے جہاں میں بھی اندھا ہوگا اور بہت دور پڑا ہوا راہ میں بھی، اور حقیقت سے جسے یہاں محبوب رہا ویسے ہی حقیقت کبریٰ کے مشاہدے سے وہاں محروم رہے گا۔ کوئی نہیں، وہ اس دن اپنے رب سے روک دیے جائیں گے۔ قرآن حکیم بار بار پوچھتا ہے، کب برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ کوئی برابر ہوتے ہیں سمجھنے والے اور بے سمجھ؟ حقیقت یہ ہے کہ اصل فرق علم اور جاہل ہی کا تو ہے۔ بالکل صحیح کہا تھا جس نے کہا تھا، علم نیکی ہے اور جہالت بدی۔ انسان کے اس جمع غفیر پر نظر ڈالو جو زمین میں بس رہا ہے، اور دیدہ بینا کو وا کرو، یہ ساری جہل ہی تو بساط پھیلی ہوئی ہے۔
کون سے تعجب کی بات ہے اگر پیدائش سے موت تک کے وقفے ہی کو زندہ سمجھنے والے انسانوں حیوانوں کا یہ ہجوم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑے اور کٹ مرے، ایک دوسرے پر جھپٹے اور غرائے۔ بالکل ٹھیک دیکھا تھا اس صاحب چشم حقیقت نے، جس نے انسانوں کی بستی میں بجائے انسانوں کے کتوں، بھیڑیوں اور سوروں کو چلتے پھرتے دیکھا تھا۔ یہ جھوٹی مسرتوں اور آسودگیوں کی تلاش میں سرگرداں، حقیر سی آرزوؤں اور تمناؤں کے پھندوں میں گرفتار اور طول عمر کے شراب پر دم توڑتے ہوئے انسان اسی تصور حیات کا شکار تو ہے۔ ہم نے بنایا آدمی بہترین انداز پر، پھر پھینک دیا اس کو نیچوں سے نیچے۔ یہ ایسی چھوٹی چھوٹی اور حقیر سی چیزوں کو پا کر خوش ہی نہیں ہو رہتا، اترنے لگتا ہے اور اکڑ کر چلنا شروع کر دیتا ہے، اور کتنی چھوٹی تکالیف اور محرومیوں پر حسرت و یاس کی تصویر بن کر رہ جاتا ہے۔ اور جب ہم آرام بھیجیں اس پر تو مال جائے اور بجائے پہلو، اور جب پہنچے اس کو برائی تو رہ جائے مایوس ہو کر۔ یہ وجہ کہ تصور حیات کے اس رخ کو بس کوئی جھلک ہی کہیں دکھا دی گئی ہے۔ وہی الہی نے حیات دنوی سے قبل کی ہماری کیفیت کو امواتن کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ کیسا صاحب عظمت اور کتنا حامل حکمت کلام ہے۔ کس طرح کافر ہوتے ہو اللہ تعالیٰ سے، حالانکہ تم بے جان تھے، پھر زندہ کیا تم کو، پھر مارے گا تم کو، پھر زندہ کرے گا تم کو، اور پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ذرا غور کرو تو حیات انسانی کا یہ دور جسے ہم حیات دنوی کہتے ہیں، دو موتوں کے درمیان واقع ہوا ہے، ایک اس سے پہلے اور دوسرا اس کے بعد۔ تو ہے کوئی جو بعد والی موت کو عدم سے تعبیر کرے؟ پھر کیسا ستم کہ پہلے موت کو عدم کہنے والا چاہے کم ہوں، سمجھنے والے اکثر و بیشتر ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ نہ وہ موت عدم ہونے کا نام ہے، نہ یہ کیفیت عدم کا اظہار، نہ اس پر زندگی ختم ہوگی، نہ اسے اس کی ابتدا ہوگی، بلکہ جیسے بعد والی موت بجائے خود زندگی کا ایک وقفہ ہوگی، اس طرح قبل والی موت بھی زندگی ہی کا ایک دور تھی۔ اور جس طرح آنے والی موت کے بعد حیات آخری کو شروع ہونا ہے، بالکل اسی طرح گزشتہ موت سے قبل بھی ایک زندگی تھی، جس کا سب سے بڑا واقعہ وہ عہد اسد ہے جس کی خبر وحی الہی نے دی اور جس کی یاد فطرت انسانی کی گہرائیوں میں محفوظ ہے۔ اور جب نکالا تیرے رب نے بنی آدم کی پٹھوں سے ان کی اولاد کو اور اقرار کرایا ان سے ان کی جانوں پر، کیا میں نہیں تمہارا رب؟ بولے ہاں ہے، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اس حیات اولین کے اس بات پر قرآن حکیم کی وہ آیت کریمہ دلیل قطعی ہے جس میں اہل جہنم کی فریاد ان الفاظ میں نقل کی گئی ہے: اے رب ہمارے، تو موت دے چکا ہم کو دوبارہ، اور زندگی دے چکا ہم کو دوبارہ، اب ہم قائل ہوئے اپنے گناہوں کے، پھر اب بھی ہے نکلنے کا کوئی راہ؟ ذرا وجود اور ہستی کے اس تسلسل پر غور کرو جو اس آیت مبارکہ کے جامع حقیقت نما سے چھلکا پڑ رہا ہے۔ ہم پورے شعور حیات کے ساتھ موجود تھے، پھر ہم نے اماتِ اولیٰ کا عمل ہوا اور ہم ایک طویل عرصے کے لیے پہلی موت کی گود میں سو گئے، پھر احیائے اولیٰ ہوا اور پھر ہم حیات دنوی کی بساط ہوائے دل پر وارد ہو گئے، پھر اماتِ ثانیہ ہوگی اور پھر ہم ایک بار پھر موت کی نیند سو جائیں گے، پھر احیائے ثانی کا سور پھونکا جائے گا اور ہم پھر زندہ و جاوید ہو جائیں گے۔